बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज वैसे तो छुट्टी का दिन था, इतवार थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं वो बदस्तूर परेशान नज़र आए। हर जगह पे परेशान नज़र आए, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, जिस जिस जगह पर भी बैठे हैं, वो सब के सब परेशान दिखाई दिए। और ख़ास तौर पे हमने उसका अक्स जो है वो सोशल मीडिया पे भी देखा और डिजिटल मीडिया पे भी देखा। उसकी वजह बड़ी सादा सी है और वो है करक में जलसा हुआ, कन्वेंशन था। कन्वेंशन जो है वो जलसे में तब्दील हो गया, जलसा जुलूस में तब्दील हो गया और हजारों लोग जो हैं वो करक सिटी में उमड़ आए और अवाम का एक समंदर था, ठाठे मारता हुआ समंदर। उनको रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन वो नहीं रुके। ये खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल हैट्रिक है। 3 दिन से ये काम शुरू हुआ है और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बाकायदा तौर पे अवामी तहरीक का आगाज़ हो चुका है, पुरअमन अवामी तहरीक का आगाज़ हो चुका है और ये इलेक्शन से पहले के नताइज हमें सामने नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब कन्वेंशन वगैरह करना छोड़ दिए हैं। हाँ, अलबत्ता कोई कॉर्नर मीटिंग्स एक आध हो रही है। मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल खामोश हो चुकी है, क्योंकि वो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो वो साड़ी गल हो गई है, उस पर लगे हुए हैं और उनका ख्याल है कि कुछ भी नहीं हो सकता, बस हम ही हम हैं। और बड़े दिलचस्प किस्म के उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मशवरे दे रहे हैं। ऐसे ऐसे अजूबे, ऐसे ऐसे मामला देखने को आ रहे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी कोई आगे की रियासत वो समझ बैठे हैं। यहाँ पे आइन, कानून, दस्तूर, ये जमहूरियत, इस तरह की कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही और आइंदा भी नहीं होनी। मसलन हमारे सीनियर हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक थ्योरी पेश की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन पे तो क्रॉस लगाया जा चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये सारे का सारा जो मलबा है वो हमारे सलार आज़म पे डाला जा रहा है कि जी सलार आज़म का प्रोग्राम ये है कि इमरान खान साहब भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं है और उसके माइनस जो कुछ भी है वो एक सेटअप ले आए। और लेकिन मसला यह है कि इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में वो सेटअप नहीं आ सकता और इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी और न सिर्फ मरकज़ से बल्कि चारों सूबों में वो इस वक्त मेजॉरिटी में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट बना सकती है। और अगर वो भी उस सूरत में अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन कैंपेन में जाने न दिया गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना सकती है। अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मरकज़, ये सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अब जो तजवीज़ आई है वो बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हाथ पाँव भी साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हाथ पाँव भी फूले हुए हैं और इमरान खान साहब के मुखालिफिन और ख़ासतौर पे नून लीग, नवाज शरीफ एंड कंपनी बहुत ज़्यादा सर धड़ की बाजी लगाई हुई है और अपने अपने तमाम घोड़े जो हैं उन्होंने दौड़ा दिए हैं, बल्कि खच्चर दौड़ा दिए हैं और उन्होंने ये टास्क दे दिया है कि हर सूरत में इमरान खान साहब का रास्ता रोकना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकें, इमरान खान को रोकें, ये उन्होंने कहा है कि ये हदफ है। लेकिन सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस मामले में हाथ खड़ा किए हुए है। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि जनाब अगर आप समझते हैं कि हम इलेक्शन डे को मैनेज कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। इलेक्शन डे को हम मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है अवाम का और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और अवाम के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है और अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब उसमें जो उनके ज़ाहिर है मोहरे जो हैं वो सिस्टम में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतहर्रिक हुआ है। इलेक्शन कमीशन पहले भी मुतहर्रिक था। उन्होंने क्या है जी तहरीक इंसाफ की इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त जो है वो 28 नवंबर की समात उन्होंने मुकर्रर कर दी है और 5 रुकनी बेंच जो है वो दरख्वास्त करेगा। और क्योंकि एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया और वो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के रिजल्ट हमारे पास पेश करें। अब इलेक्शन कमीशन और इमरान खान साहब के मुखालिफिन और नवाज शरीफ साहब एंड जाती उमरा वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये इलेक्शन करवाएंगे इंट्रा पार्टी, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे और जैसे ही वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास लेके जाएंगे तो आगे फैसला पड़ा होगा कि इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप के अहल नहीं रहे, लिहाजा वो इलेक्शन फारिग हो जाएगा और उसके बाद
جو ہے وہ پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، اور پارٹی کا جو سلوگن ہے، جو نشان ہے، انتخابی نشان، وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جمع تفریق کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ پیرالل عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت ہی اہم نوعیت کے قانون دان موجود ہیں، اور وہ مسلسل اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق اور اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور انتخابی نشان جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ، یہ دونوں چیزوں میں ناکام ہو جائیں۔ اس لیے بہت اچھی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور ہر آپشن پہ ہر آپشن کھلا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ صورتحال کیا ہے اور پلاننگ کیا ہے، ان کو ساری پلاننگ کا پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ دونوں صورتوں میں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنا ہے یا پھر نہیں لڑنا، اور ساتھ ہی وہ انتظار کریں گے، کیونکہ یہ کام 2 دن کے اندر اندر انٹر پارٹی الیکشن ہو جائے گا۔ ابھی مشورہ کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے، اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے، اور ساتھ انٹر پارٹی الیکشن بھی کروایا جائے، اور پھر توشہ خانہ کی جو نااہلی ہے وہ ختم کروا کے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب خود اس پارٹی کے لیے آئیں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو وہ پارٹی چیئرمین کو اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا عمران خان نے، یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ اسی لیے 28 نومبر کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور 28 نومبر کو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا جواب دیتا ہے۔ دوسری جانب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو تجاویز یہ دی جا رہی ہیں، وہ پہلے تجویز سن لیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، اور سالار اعظم وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آئے اور وہ الیکشن جیتے اور اس کو اقتدار دیا جائے، لہٰذا ایک متبادل الٹرنیٹ سوچا جا رہا ہے، اور وہ الٹرنیٹ یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو، اور الیکشن کے بغیر ہی یہ لطیفہ ہے بہت بڑا کہ الیکشن کے بغیر ہی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامینیٹ کر دیں، اور پھر ان کو نامینیٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر اسی سیٹ اپ کو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے نواز شریف صاحب لے کے چلیں، یا پھر جب وہ مناسب سمجھے 6 7 8 مہینے کے اندر اندر پھر وہ عبوری سیٹ اپ الیکشن کی طرف جائے۔ یہ چیزیں اس وقت انہوں نے تجویز دی ہے، اور اس کو قومی حکومت کا وہ کہتے ہیں نام دے دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اور وہ نہیں ہوں گے، باقی سارے ہو جائیں گے، آن بورڈ ہیں اور وہ موجیں کریں گے۔ تو یہ اس کے لیے انہیں سپریم کورٹ رجوع کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، پہلے ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی، وہ فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کریں، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ نہیں سکتی، کیونکہ پچھلے دنوں ایک باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ آیا اور پاکستان کی معیشت پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ٹیک آف کر چکی ہے اور بیرونی سرمایہ کار آنے والے ہے، اس لیے فائنینشیل ایمرجنسی لگ نہیں سکتی۔ دوسری، اب امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ امن و امان کا مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر ہے، کیونکہ انوار کاکڑ صاحب کہہ چکے ہیں کل انٹرویو میں، انہوں نے 2 باتیں کی، اور میرا خیال ہے کہ دونوں باتوں میں صداقت نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلط بیانی کیا، کیونکہ ہیں تو وزیر اعظم، ہمارے نگراں وزیر اعظم آخر، تو اس لیے یہ نہیں، انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی، اور دیکھتے ہیں کہ کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ لیکن یہ انہوں نے بات بھی بتا دی کہ حالات بہت خراب ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے۔ اب یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی تھی کچھ عرصہ پہلے، یہی بات کہیں اور سے بھی آئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں اور ادھر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا معاملات کو سنبھالا جائے۔ تو یہ ایک ہی طرح کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، تو اب انوار کاکڑ صاحب نے بھی کہہ دیا، اور اس کے بعد ایک تو یہ بات انہوں نے کر دی امن و امان کا مسئلہ، تو اس پہ جو لائک مائنڈڈ ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ اپنے اظہار خیال بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے اظہار خیال کر رہے ہیں جیسے یہ ایک روڈ میپ اور ایک طریقہ ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا، الیکشن کو منسوخ کرنے کا اور آگے بڑھنے کا، مائنس عمران خان اور مائنس پی ٹی آئی۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں جی کرک، پہلے ذرا انوار کاکڑ صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، کل انہوں نے جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ اب اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو پچھلے جو ابھی 2 دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے، کل جو ہوا ہے دیر میں، اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ دیر کی سچویشن یہ ہے اس وقت
کہ وہاں پہ پرچے ہو گئے ہیں، مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، 50 لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں جلسہ کنونشن کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور مزید ابھی گرفتاریاں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب کرک کا جلسہ، وہ کنونشن، اس کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آج کرک میں بھی ہم نے دیکھ لیا، کل دیر میں بھی دیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہے، اور زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات غلط ہے، سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے عوامی ہمدردی کے لیے بیانیاں بناتی رہتی ہیں، تو یہ بھی اگین غلط بات ہے، اور گراؤنڈ پہ تو اس کے بالکل اپوزٹ سچویشن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کوئی نہ ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے، نہ ہی ان کو موقع دیا جا رہا ہے، نہ ان کو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو بال دی جا رہی ہے، نہ ان کو فیلڈ دی جا رہی ہے، نہ ان کو گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال آج جو کرک میں ہوا جی، کرک میں بالکل ایک عوامی سمندر تھا، عوامی انقلاب تھا، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کو، جو کہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو چکی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر، جناب باجوہ اور جناب فیض، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرنے کے لیے ریٹ پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے روبرو ہونی تھی۔ کاز لسٹ میں آ چکا تھا، نمبر لگ چکا تھا، کاز لسٹ جاری ہو چکی تھی، اور اس کی ہیئرنگ تھی 28 نومبر کو۔ لیکن یہ مقدمہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب باجوہ نے انٹرویوز دی ہیں، جب فیض صاحب نے بھی کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو کی ہے، انہوں نے جو اپنی قانونی لمٹس تھیں، حدود تھی، قانونی حدود و قیود کو سے تجاوز کیا ہے، اور انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اور باتوں کو غلط طور پہ رپورٹ کیا ہے۔ اور ہمارے دو دوست ہیں جرنلسٹ شاہد میتلا اور جاوید چوہے صاحب، ان دونوں نے اس کو رپورٹ کیا، تو یہ ساروں کے خلاف ایک بنیادی طور پہ ایک اپلیکیشن گئی ہوئی ہے اندراج مقدمہ کی، 28 نومبر کے لیے تھا، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کاز لسٹ سے نام نکال دیا گیا، کاز لسٹ یہ والی منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس مقدمے کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ ڈی لسٹ کا مطلب ہے اب اس کی سماعت نہیں ہوگی، اور اس کی سماعت کا جو تعین ہے وہ دوبارہ سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کا آفس کرے گا۔ اور یہ کیس بالکل اس طرح کے جو کیس ڈی لسٹ کیے جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو شہری نے جناب باجوہ اور جناب فیض حمید اور دیگر کے خلاف FIA میں مقدمہ اندراج کی درخواست دائر کر رکھی تھی، اور اس لیے اب اس کی نوبت نہیں آئے گی جی، لہٰذا 6 اکتوبر کو یہ نوٹس ارسال کیا گیا تھا، اور 28 نومبر سے 3 دن پہلے جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن آج کیس ہی ڈی لسٹ ہو گیا۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ عمران خان صاحب بمقابلہ تمام مخالفین، سیاسی مخالفین چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جناب۔ ابھی جو سچویشن ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے، ملک بھر سے استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ تھا، یاد آیا، تو وہ پنجاب میں تھا، لیکن وہ بہت ہی مایوس کن تھا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اطلاعات، باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔